السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھیں، عافیت میں رکھیں اور خوشیوں میں رکھیں. کلاس کو شروع کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. یمن کے 2 حصے ہیں، دونوں کو ایک ایک حصہ کا گورنر بنایا اور نصیحت فرمائی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، خوش کرنا، نفرت نہ دلانا. اس کے بعد دونوں حضرات کام پر روانہ ہو گئے. ایک ملاقات میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یعنی کہ ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے اسے پوچھا آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنی سواری پر میں تھوڑا تھوڑا ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا معاذ رضی اللہ عنہ تم کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا میں پہلی رات سو جاتا ہوں اور کچھ نیند پوری کر کے اٹھ جاتا ہوں اور پھر قرآن کی اتنی تلاوت کرتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہے. جس طرح ثواب کی نیت سے اٹھتا ہوں اسی طرح ثواب کی نیت سے سوتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں ہر ایک کا جو ہے قرآن حکیم پڑھنے کا انداز بھی فرق ہوتا ہے، اور ان صحابہ کی جو ہے وہ کثرت سے قرآن حکیم جو ہے کرنے والے تھے، جو کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 حصوں کا گورنر بنایا. سبحان اللہ. اس سے بھی قرآن حکیم کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے خاص فضل سے، اپنے خاص کرم سے ہمیں کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبق شروع کرتے ہیں اپنی آخری کلاس میں سورہ عبسہ کی آیہ نمبر 12 تک ہم نے مکمل کر لی تھی. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آیہ نمبر 13 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا لفظ ہے ہمارے پاس فی. بالکل آسان ہے، تھوڑی سی پھونک کی آواز ہے فی. پھر ہے زیر کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جبڑے کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ نیچے کو کرتے ہیں تو آواز باریک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فی. اب ہے آگے یا جس پر ہے زیر، تو ہم آواز کو تھوڑا لمبا کریں گے فی. اس کے بعد ہے صحفم. صاد جو ہے بالکل سین کی طرح، صرف آواز کو بھاری کرنا ہے، اور بھاری کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں زبان کے پچھلے حصے کو اوپر کو اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحفن. ہونٹوں کو گول کریں گے تاکہ آواز جو ہے وہ پیش کی صحیح نکلے. پھر ہے حو، تو اس میں جو ہے سانس کی نالی کے درمیان میں جگہ زور لگائیں گے، ہونٹوں کو گول کریں گے حو. اس کے بعد ہے فا جس پہ 2 زیر ہیں فن. ٹھیک ہے، فن. دیکھیں جبڑے کے نیچے ویسے کو نیچے کو کیا میں نے صحفن، لیکن آگے میم ہے جس پہ شدہ ہے تو ہم ملا دیں گے آگے سے صحفم. آواز کو لمبا کر لیا صحفم مکرمہ. میم پر شدہ، اس کو آواز کو لمبا کرنے کے بعد میم پر پیش ہے منہ کر رو کے لیے زبان کی نوک، اس کے اوپر تھوڑا سا حصہ بالکل معمولی سا سامنے کے اوپر کے دانتوں کے جڑ میں لگایا. ٹھیک ہے، جہاں اس کے مسوڑے ہیں وہاں پر کر رو. اور پچھلا حصہ سارے حروف جن کی آواز بھاری ہوتی ہے اس کے لیے ہم زبان کے پچھلے حصے کو تھوڑا اوپر کو اٹھاتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا کرمہ مکرمہ. چلے اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں فی صحف مکرمہ. چلے اب دیکھتے ہیں آیہ نمبر
14 مرفوعۃ مر را ہم نے دیکھ لیا تھا کس طرح سے ہے. را پہ آواز جاری رہے گی, جھٹکا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مر ایسے نہیں, مر. آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اسموتھلی جو ہے وہ را کو ہم ادا کر رہے ہیں. مر جزم کے ساتھ. فو آسان ہے, آواز کو ہم نے تھوڑا لمبا کیا. آتین سانس کی نالی کے درمیان والی جگہ سے زور لگایا. تین, اور پھر آگے میم سے ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا تیم. اب دیکھیے گا کہ میں نے زیر کی آواز کو کس طرح باریک کی ہے. میرا جو نیچے کا جو ہے دانت جو ہے, جس کا جبڑے کا نیچے والا حصہ, ٹھیک ہے نا, جو نیچے کے دانت ہے اس والے حصے کو نیچے کو تھوڑا کر دیا, گرا دیا. فی تیم تیم مطہرہ. اب ملا دیا اس کا میم کے ساتھ جس پہ شد ہے, آواز کو آرام سے لمبا کیا. پھر ہے منہ, پھر تو بالکل تا کی طرح, صرف فرق یہ ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہے کہ آواز جو ہے جب وہ دباؤ میں آ جاتی ہے منہ کے اندر تو پھر اس کا آواز بھاری محسوس ہوتی ہے. تو ہے ہاں پر شد ہے بڑے دھیان سے کہ پتہ چلے کہ ہم نے 2 ہاں پڑھے. تو یہ ہو گیا جزم کے ساتھ, اور دوسرا جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. تو ہے, اور پھر ہے آگے روح. ہاں کی آواز ہماری سانس کی نالی کے نیچے سے جو ہے زور لگاتے ہوئے. مطہرہ. چلے اکٹھے پڑھتے ہیں اس کو. مرفوعۃ مطہرہ. اب دیکھتے ہیں ہم اپنی اگلی آیا نمبر 15. بِأَيْدِي. آسان ہے, بی کی آواز باریک اور چھوٹی. بی ای, دیکھیں کس طرح سے آواز تھوڑی سی ذرا بل کھاتی ہوئی. ای اور تھوڑی لمبی. پھر ہے دی, آواز باریک اور تھوڑی لمبی کیونکہ یہاں پر ہے جزم. پھر ہے اس کے بعد سفرہ. سا آسان ہے, آواز کو چھوٹا رکھنا ہے. فا آسان ہے, پھونک تھوڑی سی جو ہے سنائی دے. رو دیکھ لیا ہم نے, اور 2 تا جس پر 2 زیر ہے اس پر جب ہم رکھتے ہیں تو اس کو ہم ہا کی طرح پڑھتے ہیں جس پر جزم ہو. تو یہ ہو گیا روح. تو اکٹھا پڑھتے ہیں آیا کو. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھتے ہیں, آیا نمبر 16. کِرَامٍ بَرَرَةٍ. کاف پر ہے زیر, آواز باریک اور چھوٹی. کی را ہم نے دیکھا تھا کیسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. آواز کو بھاری کیسے کرنا ہے اور آواز کہاں سے نکالنی ہے. کِرَامٍ. اب آواز یہاں باریک ہوگی. میم پوری محنت کے ساتھ آپ کو باریک کرنی پڑے گی. پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں جب میم کے بعد اس طرح سے 2 زیر کے بعد با آ جاتا ہے نا, تو پھر ہم من کی جگہ مم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس آخر کی نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا میم برر. اکٹھا پڑھتے ہیں. کِرَامٍ برر. ابھی آپ دیکھیں اس میں پہلی 2 آیتیں جو ہے وہ ذرا محنت کی ہیں اور دوسری 2 جو ہے وہ آسان ہیں. تو اس میں خیال رکھیے گا ذرا. صحف, صاد کی آواز بھاری ہو, حا واضح ہو. فا جو ہے اس پر جو 2 زیر ہیں وہ باریک ہوں. پھر اس میں جو ہے یہ میں آیہ نمبر 13 کی بات کر رہی ہوں. مکرمہ میں خیال رکھیے گا کہ را صحیح سے ادا ہو. اس کا شدہ ہے تو وہاں پر پتہ چلے کہ آپ نے 2 را ادا کیے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آخر میں مہ, یہاں کی آواز جو ہے مہ, یہ صحیح نکالی جائے. اور اس سے اگلی آیہ میں بھی, آیہ نمبر 14 میں بھی خیال رکھیے گا مر کہ را صحیح ادا ہو. فوعتم, اور پھر مطہرہ میں بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ میم پہ آواز صحیح ہو, تو صحیح سے بھاری ہو.
پھر ہا پہ ہے شدہ، تو وہاں پہ بھی آواز صحیح سے پتا چلے کہ آپ نے 2 ہا پڑھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ
بأيدي سفرة كرام بررة